بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں رب العالمین کی حمد و ثنا کا ذکر کیا گیا، وہ اس لیے کہ وہی رب العالمین ہے کہ جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور پھر جو تمام حمد و ثنا کی لائق ذات ہے، اب وہی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، کہ اس کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہ ہو، اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بندوں کو دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، پہلے تم نے میری حمد و ثنا کی ہے، اب تم اپنی بندگی کا اظہار اس طرح کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر عبادت کا ذکر ہے کہ باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت مفسرین فرماتے ہیں کہ عاجزی و خضوع کا جو انتہا درجہ ہوتا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے، اور اس جیسا خشوع اور خضوع اسی ذات کے آگے جو ہے نا وہ اظہار کرنا بنتا ہے کہ جو رب العالمین بھی ہو اور جو خالق بھی ہو اور جو نہایت درجے کا منعم ہو۔ اب رب العالمین سے بڑا منعم کوئی نہیں ہے، اور رب العالمین نے جو ہمارے اوپر نعمتوں کا، انسانوں کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر نعمتوں کا ظہور فرمایا ہے، اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہی ذات جو انتہا درجے کی نعمت ہو، عبادت کے لائق بھی پھر وہی ذات ہو سکتی ہے۔ تو اب ایک عبادت ہوتی ہے اور ایک تعظیم ہوتی ہے۔ عبادت یہ ہے کہ کسی کو لائق تعظیم سمجھتے ہوئے، لائق عبادت سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا، کسی کو لائق عبادت سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو لائق عبادت تو نہ سمجھیں لیکن ویسے تعظیم کی جائے، ویسے ادب کیا جائے، تو وہ تعظیم کہلائے گی، وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ جس طرح نماز کے اندر ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ تعظیماً ہاتھ باندھتے ہیں اور باری تعالیٰ کے سامنے باندھتے ہیں اور اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ عبادت کہلائے گا۔ لیکن اگر ہم ویسے اپنے والدین یا اساتذہ یا پیر و مرشد کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں لیکن لائق عبادت نہیں سمجھتے ہوئے بلکہ عزت و توقیر کرتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ تعظیم کہلائے گی، یہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ سوال جو ہے نا وہ اٹھائے، اعتراض کرے کہ تم عبادت تو جو ہے نا وہ کعبہ معظمہ کی کرتے ہو، آپ جو ہے نا وہ حجر اسود کی جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہو، یہ تو تمہاری جو ہے نا وہ مشابہت جو ہے نا وہ پائی جا رہی ہے ان کفار و مشرکین کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، کہ جو وہ بھی پتھر کو پوجتے ہیں تم بھی پتھر کو پوجتے ہو، حالانکہ تم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو موحد جو ہے نا وہ کہتے ہو اور ان کو جو ہے نا وہ آپ مشرک کہتے ہو، تمہاری تو تشبیہ پائی جا رہی ہے۔ تو اس کا جواب اگر نماز کی نیت کی طرف ہی کیا جائے تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ منہ تو قبلہ شریف کی طرف ہے ہمارا، لیکن عبادت اللہ کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف جو کعبہ معظمہ ہے ایک اعتبار سے وہ جہت ہے کہ اس طرف چہرہ کر کے تم نے اللہ رب العالمین کی جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر سمجھ کی کوشش کیجئے، اگر کعبہ معظمہ کو ہٹا بھی لیا جائے، وہ اب جہت مقرر ہو گئی ہے، پتھر کو ہٹا بھی لیا جائے، اب عبادت اسی طرف جو ہے نا وہ کر کے، نماز اسی طرف جو ہے نا وہ چہرہ کر کے جو ہے نا وہ نماز ادا کی جائے گی۔ حالانکہ اس کے برعکس دیکھا جائے تو جو یہ بتوں کی پرستش کرنے والے ہوتے ہیں وہ مورتی کو سامنے رکھ کر، اور جس طرف اس کی مورتی کو جو ہے نا وہ پھیرا جائے وہ اس طرف جو ہے نا وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری ان کے ساتھ جو ہے نا وہ قطعاً جو ہے نا وہ تشبیہ نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ایاک نعبد، تو یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ نعبدک،
नाअबुदु का नहीं फरमाया, नाअबुदु का नहीं फरमाया कि हम इबादत करते हैं तेरी, नाअबुदु का नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया इय्याका नाअबुदु, कि पहले बारी ताला का जिक्र है, इय्याका तेरी ही, नाअबुदु का हम इबादत करते हैं। यानी पहले वो ज़ात, उस ज़ात को रखा जाए जो इबादत के लायक है, तेरी ही हम इबादत करते हैं, पहला नंबर बारी ताला, और फिर उसके बाद हम और हमारी इबादत का जो है ना वो जिक्र जो है ना वो किया गया है। और इसी तरह आगे फरमाया कि वह इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। अब हकीकी जो मदद अता करने वाली जो ज़ात है वो बारी ताला की ज़ात अक़दस है, और बारी ताला की इजाज़त के बगैर कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर कोई मदद करे वो अल्लाह की अता से जो है ना वो करेगा, और वो भी मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही जो है ना वो मदद कहलाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बास अपने बंदों को दूसरे बंदों की मदद करने का इख्तियार अता फरमाया है, और अगर वो बंदे अल्लाह के हुक्म से जिनको इख्तियार दिया गया है वो मदद करे दूसरे बंदों की, तो वो हकीकतन अल्लाह की मदद कहलाएगी। जिस तरह ग़ज़वा बदर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने के जो फरिश्ते हैं वो सहाबा किराम की मदद के लिए जो है ना वो तशरीफ़ लाए ज़मीन पर, और मदद भी की, लेकिन बारी ताला ने इशारा फरमाया, मदद फरिश्तों ने की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, कि हमने तुम्हारी बदर में मदद फरमाई, हालांकि आप जब तुम बिल्कुल बेसरो समा थे। यानी कि मदद अल्लाह ताला के फरिश्तों ने फरमाई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि मैंने फरमाई। यानी इससे मुराद ये है कि हकीकी मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार अता फरमाने से अल्लाह के बंदे भी दूसरों की मदद फरमाते हैं। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की मदद फरमाई। कई इसकी मिसालें मिलती हैं, एक दो मिसाल समाअत फरमाएं कि जिस तरह एक प्याला दूध का है तो हुजूर के 70 सहाबा इकराम जो है ना वो प्याले से दूध पीकर सैर भी हो रहे हैं। अब पीछे जो मददगार फरमाने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो है ना वो अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार फरमाया है कि मेरे दूसरे बंदों की मदद फरमाए। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत आसफ़ बरखिया अलैहिर्रहमा आपको फरमाया कि वो तख्त बिल्कीस उठा के लाएं। अब पीछे मददगार फरमा किसकी थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की, लेकिन हज़रत अल्लाह की अता से, अल्लाह के इख्तियार देने से वो मदद किन्होंने की? आसफ़ बिन बरखिया ने की। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे जो है ना वो बह निकलना, और 1400 सहाबा इकराम का जो है ना वो उससे सैराब होना, तो ये भी मदद पीछे हकीकी मदद अल्लाह ताला की थी, और अल्लाह के इख्तियार देने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम की भी जो है ना वो मदद फरमाई। अब ये लफ्ज़ जो इन फ़ेलों की तरफ जमा मुतकल्लिम के सीगों की तरफ हम गौर करें, नाअबुदु का और नस्ताइन की तरफ, यहाँ पर ये नहीं फरमाया कि आबुदु या अस्ताइन, ये नहीं फरमाया, बल्कि यहाँ पर जो है ना वो जमा के जो है ना वो सीगे बयान किए गए हैं। वो इसलिए ताकि ये पता चले, इससे ये पता चला, ये साबित हुआ कि जो नमाज है वो बाजमात जो है ना वो अदा करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब बंदा अगर अकेला भी नमाज जो है ना वो अदा कर रहा हो, उस वक्त कहते हैं इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। और इससे मुराद ये है कि जब बंदा इबादत करता है, अगर बंदा गुनहगार हो तो दूसरे अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनको भी साथ शामिल कर ले, तो गुनहगार बंदों की इबादत भी नेक बंदों के साथ जो है ना वो मिलकर जो है ना वो दर्जा कबूलियत पा जाती है। तो इस तरह अगर कोई ये इतराज़ उठाए कि जब अल्लाह ताला गनी है, अल्लाह ताला बेनियाज़ है, तो फिर अल्लाह ताला को इबादत की क्या ज़रूरत? तो हम कहते हैं अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जो है ना वो बेनियाज़ है, अल्लाह को इबादत की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम अल्लाह की इबादत करें। वो इसलिए कि जो साफ़ कलीन हो या कीमती बिस्तर हो
تو اس پر اسی کو بٹھایا جاتا ہے جو صاف ستھرا ہو، جو گندگی سے پاک ہو۔ اب اللہ رب العالمین کی جنت پاک ہے، جنت صاف ہے، جنت نورانی ہے، تو ہم جب دنیا کے اندر آئیں، دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے ہمارے دل گندگی سے آلودہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے، اس آلودگی کو دور کرنے کے لیے، ظاہری و باطنی اعتبار سے جو ہے نا وہ پاک ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ چیز اپنائی جائے جو ہماری گندگی کو صاف کرے، ہمیں پاک کر دے۔ تو اس کے پاک کرنے کے لیے عبادت ہی ایک ایسا جو ہے نا وہ صاف و شفاف جو ہے نا وہ پانی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تو آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، آیت نمبر 5، فرمایا کہ اے بندو، اور اللہ رب العالمین بندوں سے جو ہے نا وہ کہلوا رہا ہے کہ بندو یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کا مطلب ہے کسی کو لطف و عنایت سے منزل مقصود تک پہنچانا، اس کو ہدایت جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر ہوا، پھر عبادت کا ذکر ہوا، اس کے بعد بندوں سے یہ جو ہے نا وہ کہلوایا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے کیا مانگو؟ ہدایت جو ہے نا وہ مانگو۔ اب جب ہر مسلمان سیدھے راستے پر، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر بندے کو اپنے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، اور اسی پر ہمیں جو ہے نا وہ دوام جو ہے نا وہ عطا فرما، اس لیے کہ سیدھا جو راستہ ہوتا ہے وہی منزل مقصود پر پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر راستہ ٹیڑھا ہو جائے تو وہ منزل مقصود پر نہیں بلکہ وہ کسی گمراہی کی دلدل کی طرف جو ہے نا وہ ڈال دے گا، اور جہاں پر انسان کے جو ہے نا وہ پھر فنا ہو جائے گا۔ تو اس لیے بندے کو یہ چاہیے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب بندہ عبادت کرے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر اللہ کی عبادت، پھر اس سے مدد طلب کرتے ہو، پھر اس سے دعا مانگی جائے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی جب عبادت کی جائے اس کے بعد دعا بھی مانگنے جو ہے نا وہ جائز ہے۔ اور پھر یہ نہیں اہدنا فرمایا کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اہدی نہیں فرمایا کہ یہ نہ مانگو، کہو کہ اہدی، اپنے لیے نہ مانگو، بلکہ جو میرے دوسری مخلوق ہے، میرے دوسرے جو مومنین دوسرے بندے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ دعا جو ہے نا وہ مانگو، اس لیے کہ جب اپنی دعا کے ساتھ دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ اس دعا میں شامل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ اب ایک یہاں پر جو ہے نا وہ سوال اٹھتا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نمازی ہی سورہ فاتحہ اکثری اعتبار سے سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ نماز میں جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہے، تو نمازی ہی یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں صراط مستقیم پر جو ہے نا وہ چلا، وہ ہدایت پر ہے تو وہ جو ہے نا وہ نماز جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ باری تعالیٰ مجھے ہدایت پر ثابت قدمی اختیار عطا فرما، کہ مجھے ثابت رہنے کی جو ہے نا وہ توفیق جو ہے نا وہ عطا فرما۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی جو معرفت ہے اس کے کئی درجے ہیں، اس کے کئی درجے ہیں۔ اب نمازی معرفت کے جس درجے کے اوپر ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ جس مقام پر، معرفت کے جس مقام پر میں اب موجود ہوں، مجھے اس مقام سے مزید ترقی عطا فرما، اور میری ہدایت کے اندر جو ہے نا وہ ترقی عطا فرما۔ اس لیے نمازی بھی ہر نماز کے اندر جو ہے نا وہ اپنی باری تعالیٰ کے قریب ہونے کی جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ دعا فرما رہا ہوتا ہے۔